یہ تو خمینی صاحب نے کیا ہے، آیت اللہ خمینی صاحب نے، کہ انہوں نے یہ ایران کے شیعوں کو باور کرایا کہ بھائی جب آئیں گے حضرت مہدی آ جائیں گے، لیکن ہم اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں، باطل کو چیلنج بھی نہ کریں۔ ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے، وہ ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے، اور کچھ نہیں تو مہدی کا راستہ جو ہے صاف کرنا چاہیے، تمہید کرنی چاہیے، ان کے راستہ ہموار کیا جائے۔ تو یہ ان کی بڑی عظمت ہے آیت اللہ خمینی صاحب کی، کہ اہل تشیع ایران کے جو ہے ان سے انہوں نے یہ بات منوا لی کہ ہم بالکل انرٹ نہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ اب انہیں نائب امام قرار دے کر اور ولایت فقیہ کے فلسفے کے حوالے سے، یہ دو چیزیں ان کی جو ہیں بنیادی فلسفے کی ہیں، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، انہوں نے عوام کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ 20,000 سے لے کر 30,000 کے درمیان انسانوں نے جانے دے دی، عورتوں کے جلوس نکلے، کھیر بچہ گود میں ہے عورت کے، اور گولی کھا رہی ہے اور مر رہی ہے، گر رہی ہے۔ اب سوچئے زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے، اور شیرخوار بچے کے لیے ماں کی جو زندگی ہے، اس ماں کو اپنی زندگی کتنی عزیز تر ہوگی کہ اپنے لیے نہیں تو اس بچے کے لیے مجھے جینا ہے، لیکن نہیں، گولیاں کھائیں اور گری۔ یہ جذبہ انہی میں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ میں واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے کہ جس نے بادشاہت کا خاتمہ کیا، باقی سعودی عرب میں بادشاہت بیٹھی ہوئی ہے، ڈٹ کر بیٹھی ہوئی، اربوں ڈالر کا ایک ایک محل بنتا ہے بادشاہوں کا، اور سنی سن ہے، سن کوئی حرکت نہیں۔ وہ تو اب جو حرکت ہو رہی ہے وہ اینٹی امریکن حرکت ہے جو ہو رہی ہے، در حقیقت وہ مسئلہ بالکل دوسرا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ عالم اسلام میں کوئی تحریک ایسے نہیں اٹھی۔ یہ اہل تشیع میں ہے، جو بالکل استثنائی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے ایسا بادشاہ جس کو کہا جاتا تھا کہ اس کا جو اسلحہ خانہ ہے وہ ایشیا میں سب سے بڑا اسلحہ خانہ ہے، جو 2500 سالہ پرانی جو ایک عظمت تھی ایران کی، اس کو دوبارہ تازہ اور زندہ کرنا چاہتا تھا۔ 2500 سالہ برسی اس نے منائی تھی، اس کے لیے ایک شہر آباد کیا تھا، کیا خسرو یا سائرس یا ذوالقرنین قرآن مجید کی اصطلاح میں اس کی یادگار بنائی تھی، اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہی عظمت دوبارہ ایران کی ہوگی جو کہ خسرو کے زمانے میں تھی، جس کا قرآن مجید میں سورہ کاف کے اندر ذکر ہے، مشرقی فتوحات، مغربی فتوحات، شمالی فتوحات۔ تو وہ بادشاہ ہے، اس کو بھاگنا پڑا وہاں قربانی کی وجہ سے۔ تو یہ جو ہے واقعہ کربلا نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسی مشعل روشن کی ہے جس کو کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے۔ یہ بھی انسان، جیسے کہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا غالب کے لیے، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے برج تخیل کی رسائی تاک ہو جا۔ تو فکر انسان پر حضرت حسین کی قربانی سے یہ واضح ہوا ہے کہ انسان کس حد تک جا سکتا ہے قربانی دینے کے لیے اپنے کسی مقصد کے لیے۔ مقصد ان کا جو تھا، میں نے اسی لیے آیت پڑھی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں ایک آخری بات جو کہہ رہا ہوں وہ نوٹ کر لیجئے، ایک خاص انتہائی نقطہ نظر کے عام کیے جانے کی وجہ سے سنیوں میں بھی ایک انتہائی رد عمل پیدا ہوا ہے، ایکسٹریم رائٹسٹ سنیز۔ اگر ایک طرف سے حملہ کیا گیا ہے حضرت عثمان کی نیت پر، ان کو خیانت کا الزام لگایا گیا، ان پر اقربا پروری کا الزام لگایا گیا، حضرت ابو موسیٰ شریف پر خیانت اور غداری کا الزام لگایا گیا، یہ ساری چیزیں اگر صحابہ کرام کے اوپر ہوئی ہیں، امیر معاویہ پر، امیر اور عمرو بن العاص پر، تو جواب میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، حضرت علی وہ اقتدار کے طالب تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ۔ یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے۔ حضرت حسین اقتدار کے طالب تھے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز۔ وہی اصول جو میں نے بتایا تھا سب کے لیے لاگو رہے گا، وہ امیر معاویہ کے لیے ہے تو حضرت علی کے لیے بھی ہے، حضرت حسین کے لیے بھی ہے، کہ نیک نیت ہے۔ آپ ان کی کسی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں کریں گے۔ نیت پر حملہ کریں گے، آپ کا ایمان بالرسالت جو ہے وہ مجروح ہو جاتا۔